پاک ایران تعلقات کے نئے دور کا آغاز۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان آج 2 روزہ دورے پر پاکستان آئیں گے۔ ہم منصب آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں شیڈیول۔ وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ 2 طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال سمیت اہم امور پر بات چیت ہوگی۔ وفاقی دارالحکومت میں شاہراہوں کو خیر مقدمی بینر سے سجا دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی صدر کا دورہ تعلقات کو نئی جہت دے گا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور آزاد کشمیر میں زلزلے کے شدید جھٹکے۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے کئی اضلاع میں زلزلہ۔ پشاور، سوات، مالاکنڈ، دیر، مردان، ہری پور، ایبٹ آباد، چارسدہ اور کرک اور گردونوا میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.4 جبکہ گہرائی 102 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز ہندوکش ریجن افغانستان تھا۔ کسی قسم کے جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ اسلام آباد میں رات گئے شدید بارش۔ وفاقی دارالحکومت تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش سے جلد ہلیک ہو گیا۔ خیبر پختونخوا میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری۔ ایبٹ آباد میں بھی رات گئے ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی۔ گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات کی کے پی کے مختلف اضلاع میں مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ اور سینئر وکیل شمس الاسلام کے قتل میں ملوث ملزم عمران آفریدی کا اعتراف۔ ویڈیو بیان میں عمران آفریدی نے کہا کہ شمس الاسلام نے میرے والد کو قتل کیا جس کا میں نے بدلہ لیا۔ شمس الاسلام اور میرے والد کے درمیان 35 لاکھ روپے کے لین دین کا تنازع تھا۔ شمس الاسلام نے میرے والد کو اغوا کے بعد تشدد کر کے قتل کیا تھا۔ شمس الاسلام نے میرے چھوٹے بھائیوں اور گھر کی خواتین پر بھی مقدمات درج کروائے تھے۔ میں ملک کی موجودہ آئینی، سیاسی اور معاشی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ آج ملک میں بسنے والا کوئی طبقہ اور قومیت مطمئن نہ ہے۔ کسان تباہ حال، تنخواہ دار طبقہ ٹیکسوں کے بوجھ تلے اور کاروباری طبقہ ملک چھوڑ کر اپنا سرمایہ بیرون ملک منتقل کر رہا ہے۔ ملک میں غربت کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے اور اس وقت تقریباً 45% پاکستانی سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی کوشش۔ ہائیبرڈ نظام ملک سے اپوزیشن کا مکمل خاتمہ چاہتا ہے۔ تمام جماعتوں کے درمیان گرینڈ ڈائیلاگ کیا جائے۔ ملک کو چیلنجز سے نکالنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ تحریک تحفظ آئین کی آل پارٹیز کانفرنس کا مشترکہ اعلامیہ۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی رہائی کا مطالبہ۔ اپوزیشن رہنما مصطفی کھوکھر نے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ مشترکہ اعلامیہ پڑھتے ہوئے کہا ملک میں بے روزگاری کی شرح 22% تک پہنچ چکی ہے۔ ملک میں کاروباری طبقہ سرمایہ باہر لے جا رہا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز میں ٹیکس آف 2020 والی چیزیں نہیں ہوتی۔ فی الحال ایک دن کا ہمارا ہے کہ 5 تاریخ کو جو ہماری ریلیز ہے وہ پورے ملک میں ریلیز ہوگی۔ آئندہ کالا عمل کیا ہوگا وہ ہم آپ لوگ کے سامنے رہیں۔ تحریک انصاف کا اسٹیبلشمنٹ سے پھر مذاکرات کی خواہش کا اظہار۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا 5 اگست کو شہر احتجاج ہوگا۔ فی الحال احتجاج صرف ایک ہی دن کا ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ بولے تحریک انصاف ملک میں حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے۔ فیصلہ سازوں سے التجا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے ہم سے بات کریں۔ یہ جنگ ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ پاکستان کا غریب 78 سال سے محکوم ہے۔ پاکستان کے غریب کو 78 سال سے دھمکایا جا رہا ہے۔ کل کا دن، کل کے 2 دن تاریخ تھے۔ سزائیں آئیں اس انداز میں کہ جس کا کہیں بھی میں سمجھتا ہوں تصور نہیں ہے۔ کسی مہذب ملک میں اس طرح سزائیں نہیں دی جاتی۔ تو ہم التجا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کو جو فیصلہ ساز ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھو۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے قاسم اور سلیمان کا ویزوں کے لیے پاکستان ہائی کمیشن سے رجوع۔ علیمہ خان کہتی ہیں کہ بانی کے بیٹوں نے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں ویزوں کے لیے درخواست دی ہے۔ سفیر نے بتایا ہے کہ وہ اسلام آباد میں وزارت داخلہ سے منظوری کی منتظر ہیں۔ اپوزیشن والے ذہنی بیماری کا شکار۔ اپوزیشن جماعتوں کے پاس کوئی پالیسی نہیں۔ اپوزیشن والے عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ ناکامی پی ٹی آئی والوں کا مقدر ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی لفظی گورباری۔ کہا تحریک انصاف والے شرطیں لگاتے تھے کہ ملک کب ڈیفالٹ کرے گا۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ اور مہنگائی میں کمی ہوئی۔ حکومتی اقدامات سے معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔